سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک رکنی کمیشن بن گیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس آغا فیصل کو جوڈیشل کمیشن کا جج نامزد کر دیا۔ جسٹس آغا فیصل پر مشتمل سنگر ممبر کمیشن سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کرے گا، آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی۔ سندھ اسمبلی میں کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ ساؤتھ ایشین ریجنل 3 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی۔ پہلے روز جنوبی ایشیا کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوریت، عالمی امن، پارلیمانی مفاہمت، شفافیت، احتساب، غربت اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کو اہم مسائل قرار دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ 3 روزہ ساؤتھ ایشین ریجنل کانفرنس کا آغاز 17 اسمبلیوں کے 100 سے زائد مندوبین کی شرکت، عالمی سطح پر درپیش مسائل کا ادراک اور حل پر تبادلہ خیال۔ سندھ اسمبلی کی میزبانی میں عالمی کامن ویلتھ ساؤتھ ایشین ریجنل کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کو جنوبی ایشیا ممالک کے لیے اہم قرار دیا۔ جمہوریت، امن اور غربت کے خاتمے کے لیے پارلیمانی مفاہمت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی CPA کے چیئرپرسن ڈاکٹر کرسٹو، اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خطاب کیا۔ ناظم آباد کے علاقے اورنگ آباد کی لاکھوں کی آبادی تختہ مشق بنا دی گئی ہے۔ سوئی گیس لائنوں کے لیے 2 مرتبہ کھدائی، پانی کی لائن کے لیے روڈ کٹنگ اور ناکارہ سیوریج نظام نے پورے علاقے کو کھنڈر بنا دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ناظم آباد UC2 اورنگ آباد کا علاقہ کھنڈر بن گیا۔ سوئی گیس لائنوں کے لیے 2 مرتبہ کی جانے والی کھدائی نے پہلے سے کمزور سیوریج نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہوئی جب پانی کی نئی لائن بچھانے کے لیے مزید 2 روڈ کٹنگ کی گئی، جس کے باعث سڑکیں بیٹھ گئیں، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ مسلسل کھدائی اور ناقص مرمتی کاموں کے باعث سیوریج لائنوں میں دراڑیں پڑ گئیں، جس کے نتیجے میں آلودہ پانی کی شکایات بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پینے کا پانی بدبودار اور مضر صحت ہو چکا ہے، جبکہ شکایات کے باوجود کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ جو واٹر بورڈ کے جو لوگ ہیں، سوئی گیس کمپنی والے ہیں، یہ سبھی ایک نئی لائن بچھائی جا رہی ہے پانی کی۔ اس کے علاوہ سوئی گیس کمپنی والوں نے 2 مرتبہ جو ہے اس کو لائن کو کھودا ہے۔ پہلے یہاں سے کھودا، پھر اب اندر گلیوں میں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لائن ڈالی گئی تھی پہلے، اس کے سبب جو ہے کوئی لائنیں ٹوٹی ہیں، وہ گیس سے مل گئی ہیں، تو اس لیے وہ گندا پانی جو ہے اس میں شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے گیس جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہے۔ شہری نے شکوہ کیا کہ نالیوں کا پانی سڑکوں پر ہے اور گھروں میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ بس کھدائی ہوتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، مگر سڑک بحال نہیں کی جاتی۔ گٹر بھر لیں، سارے بچے بیمار ہو گئے، کچھ بچے گٹر میں بھی گرتے بچے ہیں، رات کو بھی گرتے بچے ہیں بچے رات کو۔ ایک تو لائٹ نہیں ہوتی۔ کب سے پریشانی؟ یہ کب سے، میرے خیال میں اس کو ہے نا 1-1.5 مہینہ ہو گیا اس کو، لیکن نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا ہمارے علاقے کے اندر، بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے۔ جی سب سے پہلے تو نمازیوں کو بہت پریشانی ہے، اور میرے بچے ادھر مدرسہ اسی گلی کے اندر مدرسہ ہے، بچے سپارہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت تکلیف ہے، بدبو ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا بچے بیمار ہو رہے ہیں گٹر کی وجہ سے۔ 2 مہینے سے یہاں پہ یہ گٹر جو ہے نا کھلا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کو مربوط حکمت عملی کے تحت مکمل کیا جائے، سیوریج نظام کی فوری بحالی اور آلودہ پانی کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ ناظم آباد کے اورنگ آباد کے رہائشی سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین امجد علی کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے۔ شہید ملت روڈ کو سگنل فری بنانے کے لیے 2019 میں ریکارڈ مدت میں تعمیر عمر شریف انڈر پاس 7 برس گزرنے کے باوجود فنی خرابیوں کا شکار ہے۔ پانی کے مسلسل رساؤ نے انڈر پاس کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ رضوان احمد کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ کروڑوں کا منصوبہ، 7 سال کا انتظار، عمر شریف انڈر پاس آج بھی آزمائش۔ 2019 میں بننے والا انڈر پاس آج بھی ادھورا ہے۔ 653 ملین روپے خرچ ہوئے مگر مسائل ختم نہ ہو سکے۔ 442 میٹر طویل انڈر پاس سلپ ویز کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ ٹریفک دباؤ کم ہونا تھا لیکن مشکلات بڑھ گئیں۔ بلک واٹر لائن کی لیکیج 7 برس سے جاری، پانی کے رساؤ نے اسٹرکچر کو خطرے میں ڈال دیا۔ چیئرمین UC2 چنیسر ٹاؤن عرفان اللہ والا کہتے ہیں کئی بار KMC کو بتایا، 3 خطوط بھی لکھے مگر مستقل حل نہ ملا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو انڈر پاس کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ جو انڈر پاس ہے اس کو آپ نے تو بول دیا کہ 6 مہینے میں 8 مہینے میں صحیح کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہر وقت اس کو بیٹھے ہوئے ریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔
اور یہ پھر بھی ریپیئر نہیں ہوتا. اور اس کی ایک دو وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سائٹ پہ جو پانی کی بڑی لائنیں جا رہی ہیں, جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ پانی کی بلک کی لائنیں جو آگے محمود آباد تک کو پانی سپلائی کر رہی ہیں, یہ لیک ہیں. ان کو بنانا ہے. یہ واٹر بورڈ کا کام ہے جس کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں. یو سی کونسلر عمیر شمیم کے مطابق منصوبے کا مقصد طارق روڈ اور حیدر علی روڈ کے سنگم پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنا تھا. ناقص منصوبہ بندی نے منصوبے کا مقصد ہی ختم کر دیا. اور یہ جو انڈر پاس ہے یہ 3 ڈسٹرکٹ کو ملاتا ہے اور یہ بہت ضرورت تھی, لیکن اس میں کچھ خامیاں ہیں جس میں صرف وے یہاں پہ موجود نہیں بنائے گئے. اور دوسرا یہ کہ ہر 6 مہینے سے 8 مہینے پہ یہاں پہ دیواروں سے پانی رستا ہے, جس کی وجہ سے اس کی دیواریں گرنے کا خدشہ ہے. اور اس کے پیچھے اس سلپ وے نہ بننے کی وجہ سے اس کے پیچھے جو بہت بڑی آبادی ہے, اس کو ایمرجنسی صورت میں ٹریفک جام ہونے کی صورت میں ایمبولینسیں اور فائر بریگیڈ پھنس جاتی ہیں اس روڈ پہ. شہریوں کا سوال ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا منصوبہ 7 برس بعد بھی کیوں مسائل کا شکار ہے. کیمرامین امجد علی کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار متحرک کاروبار میں آج مثبت رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس 931 پوائنٹس اضافے سے 1,87,832 پر بند ہوا. کاوش میمن کی رپورٹ. اعتماد بحال, مارکیٹ میں زبردست اڑان. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت اختتام ہوا, جہاں 100 انڈیکس 931 پوائنٹس کے اضافے سے 1,87,832 کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,88,312 کی بلند ترین سطح کو چھوا. ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے. یہ تو مارکیٹ کا ایک مطلب کہیں تو مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ جس دن مارکیٹ تیز ہوتی ہے اسی دن تھوڑا سے نیگیٹو بھی آ جاتی ہے, تاکہ لوگوں کو اپنا معاملہ سیٹل کر لیں. دوسری بات یہ, کل جو میوچل فنڈ نے بہت سارا مال خریدا ہے اور انشورنس کمپنی نے مال خریدنا شروع کر دیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا سکتا ہے کہ مارکیٹ ابھی اپنے پازیٹیو پہ رہے گی انشاءاللہ. اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,86,900 کی سطح پر بند ہوا تھا. کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. FPR نے پوسٹ پیمنٹ GD سسٹم متعارف کرا دیا. اب کنسائنمنٹ سے جہاز کے پہنچنے سے پہلے کلیئر ہو سکیں گی. GD بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے پہلے فائل کی جا سکیں گی. کاوش میمن کی رپورٹ. آل پاکستان کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پوسٹ پیمنٹ GD سے متعلق آگاہی سیشن منعقد کیا گیا, جس میں پوسٹ پیمنٹ فائلنگ کا طریقہ کار, سہولتی اقدامات سے آگاہی دینا اور ڈیمیج فری کلیئرنس کے عمل کو بہتر بنانا تھا, تاکہ کلیئرنس میں تاخیر اور تجارتی بوجھ کم کیا جا سکے. چیئرمین پاکستان کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن ارشد خورشید کا کہنا تھا کہ FBR کا اقدام گیم چینجر ثابت ہوگا. یہ جو اقدام FBR نے اٹھایا ہے وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر, بینگ کسٹم ایجنٹ کمیونٹی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیسکلی یہ ایک گیم چینجر ہے. آپ کی پورٹ کی جتنی بھی کنجیشنس ہیں نا, اس سے وہ ختم ہوں گی. آپ کی گڈس جو ہے پورٹ پہ آنے سے پہلے اس کی کسٹم سے کلیئرنس ہو جائے گی. آپ پہلے یہ تھا کہ آپ کو جو ہے نا جہاز لگنے سے پہلے اگر آپ ڈیوٹی ڈالتے تھے اور شارٹ شفٹ ہو گیا تو آپ کی ڈیوٹی کا ریفنڈ چلا جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو چینج کیا ہے. انہوں نے ساری ڈیوٹی جو ہے نا پری ارائیول میں جو ہے پوسٹ اسٹیج پہ کر دی ہے کہ بغیر ڈیوٹی ٹیکسز کے کوئی چارجز نہیں ہے. آپ اپنی GD فائل کریں, کسٹم کی اس پہ پروسیسنگ ہو جائے گی. سابق صدر کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن خرم اعجاز کا کہنا تھا نئے سسٹم کے تحت اب کنسائنمنٹ جہاز کے پہنچنے سے پہلے کلیئر ہو سکے گی, جبکہ پری ارائیول گڈز ریلیز ڈیوٹی اور ٹیکس بعد ازاں ادا کیے جائیں گے. ویزل آنے سے پہلے کنسائنمنٹس کلیئرنس کی, یعنی پری ارائیول گڈز ریلیز, یعنی جب آپ کا جہاز نہیں آئے اور آپ کی کنسائنمنٹ ریلیز ہو جائے تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ جس میں آپ اپنے گڈس ڈکلیریشن فائل کریں بغیر کسی ڈیوٹی ٹیکسز کے, اور وہ جب تک جہاز آپ کا آتا ہے اس وقت تک اس کو پروسیس کر لیا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک تو جو فائنینشلی پرابلم ہوتی ہیں, آپ کا کیش پھنس جاتا ہے امپورٹر کا اور ایکسپورٹر کا, وہ اس کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ لاسٹ میں GD اپنی ریلیز ہونے کے بعد کنسائنمنٹ ڈیوٹی پے کرے اور مال لے جائے. نئے نظام کے متعارف ہونے سے کسٹمز کلیئرنس میں تاخیر اور اضافی مالی بوجھ کی کم ہونے کی توقع ہے. کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ, آئینی بینچ, کنزیومر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ضلعی عدلیہ کے ملازمین کی الاؤنس میں اضافہ نہ کرنے کا معاملہ. ہائی کورٹ آئینی بینچ کے روبرو توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے چیف سیکریٹری کو ملازمین کو مساوی جوڈیشنل الاؤنس جاری کرنے کا حکم دے دیا. اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اسسٹنٹ رجسٹرار کی پینشن واجبات سے متعلق درخواست.
سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو عنوان میں ترمیم اور متعلقہ اداروں کو فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے یونیورسٹی کو دستاویزات کا جائزہ لے کر جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ KDA ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی کے کیس کی سماعت۔ چیف سیکریٹری کی پیش رفت رپورٹ جمع نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا برہمی کا اظہار۔ عدالت کا پینشن کو قانونی حق قرار دیتے ہوئے DG KDA کے خلاف انضباطی کارروائی کا حکم۔ شارع فیصل حادثے میں میاں بیوی کی ہلاکت کا کیس۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں 3 ملزمان پیش۔ درخواست کے باعث مرکزی ملزم پر بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا اسی نوعیت کی درخواست پہلے بھی مسترد ہو چکی ہے۔ معذور کوٹے پر بھرتیوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا ڈپٹی کمشنرز جنوبی کماڑی کو معذور کوٹے پر ملازمتیں دینے کا حکم۔ عدالت نے TMCs میں مقامی اور مستحق افراد کو ملازمت دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالتی احکامات کے بعد درخواست نمٹا دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم فیصلہ، اثاثہ جات گوشوارے جمع کروانے پر صوبائی اسمبلی کے 33 میں سے 25 ارکان کی رکنیت بحال کر دی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ گوشوارے جمع اکثریت بحال، چند ارکان تاحال معطل، ارکان سندھ اسمبلی کے سروں پر لٹکنے والی نااہلی کی تلوار ہٹنے لگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ارکان کے گوشوارے جمع کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس کے مطابق 15 جنوری تک تمام ارکان کو گوشوارے جمع کرانے تھے، تاہم ایسا نہ ہوا۔ 33 ارکان کی رکنیت معطل ہوئی، جن میں 25 ارکان کی رکنیت بحال ہو گئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ، وزیر محنت سعید غنی، وزیر آبپاشی جام خان شورو، قائم علی شاہ اور لیاقت اسکانی کی رکنیت بحال ہو گئی۔ MK پاکستان کے عادل عسکری، اعجاز الحق اور فرح سہیل بھی بحال ہونے والوں میں شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں پر وزیر ایکسائز مکیش چاولہ، ملیحہ منظور، سائمہ آغا اور آغا شہباز ورانی کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی۔ نواززادہ برہان، شیراز شوکت راجپر، ممتاز علی اور بہادر خان کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جاؤں شبیر علی خان، پارس دیرو، محمد تیمور تالپور اور زبیر احمد جنیرو کی رکنیت بھی بحال ہوئی۔ وزیر سوشل ویلفیئر طارق علی، رخسانہ پروین، شازیہ عمر، حمید سنگھ اور کھٹو مل بھی بحال ہونے والے ارکان میں شامل ہیں۔ تاہم روما مشتاق مٹو، عبدالرؤف کھوسو، فوزیہ کوثر اور غلام دستگیر نے تاحال گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق علی حسن، زبیر احمد جونیجو اور حافظ نعیم الرحمان کی رکنیت معطل ہے۔ حافظ نعیم الرحمان اور غلام دستگیر نے تاحال حلف بھی نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے گوشوارے جمع کروانے پر معطل ارکان کی رکنیت بھی بحال کر دی جائے گی۔